السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم حالت سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نے کوئی معاملہ کیا ہے تو اب اس کی تحریر لکھنے والا کوئی نہیں تم پاتے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو ایسی چیز گروی رکھی جائے جس پر وہ قرض لینے والا قبضہ کر لے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر تم ایک دوسرے سے مطمئن ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو پس چاہیے کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ کوئی بھی لین دین کرتے ہو اور ایک مدت تک کرتے ہو تو اس کی تحریر لکھ لو، گواہ بنا لو، اور تم حالت سفر میں ہو، معاملہ تم نے طے کر لیا اور وہاں کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لینا ہے وہ اس پر اطمینان کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس پر اطمینان کر لیتا ہے، کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، تحریر کا، گواہ کا، تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ اطمینان نہیں کرتا تو وہ اپنی کوئی چیز اس کے پاس کیا رکھے گا؟ گروی رکھے گا۔ حسن بیر چلے گا، جس نے مثلا خالد نے عمر سے کوئی چیز خریدی حالت سفر میں، تو عمر نے اب پیسے لینے ہیں اور لیکن پیسوں کی کیا ہے؟ مدت ہے، اور وہاں کوئی تحریر لکھنے والا بھی نہیں ہے، تو خالد ان پیسوں کے بدلے میں کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھے گا کہ جب میں پیسے ادا کروں گا اور یہ چیز اپنی واپس لے لوں گا۔ یہ سفر کی حالت میں نہیں، عام حالت میں بھی یہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کسی سے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ دیں گے یا نہیں دیں گے، لہذا کوئی چیز میرے پاس اپنی امانت کے طور پر رکھیں گے، جب میرے پیسے واپس کریں گے تو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ واپس کر دوں گا۔ اب جس نے وہ چیز رکھی ہے وہی اس کے نفع نقصان کا مالک ہے، جس کے پاس رکھی گئی ہے وہ تو بطور امین اسے رکھے گا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا چوری ہو گئی، مثلا اس کے گھر میں وہ چیز پڑی تھی، چوری ہو گئی، اس کی بھی چیزیں اٹھائی گئی، اس کی بھی وہ بھی چیز اٹھائی گئی، اب جس کے پاس وہ امانت کے طور پر رکھی گئی ہے وہ اس کو دینی لازم نہیں ہے، کیونکہ جس نے رکھی تھی وہ اسی کی تھی ہے۔ اسی طرح کوئی آفت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے باقی نقصان ہو جاتا ہے اور وہ چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے اصل قرض کا حقدار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی وہ چیز رکھی ہوئی ضائع ہو گئی تو اب اسے قرضہ نہیں ملے گا، وہ تو بطور امانت تھی، استعمال کر سکتے۔ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اخراجات اس کے اوپر آ رہے ہیں وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اس نے گائے اس کے پاس رکھی، میں جب تک تیرے پیسے ادا نہیں کرتا تب تک میری گائے تیرے پاس ہے، اب صاحب ظاہر ہے گائے کا اس نے چارے کا اخراجات اٹھا رہا ہے تو دودھ بھی وہ پیے گا۔ اسی طرح کوئی سواری والی چیز ہے تو اس کے اخراجات اس کے ذمے ہیں تو اس سے نفع بھی وہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاں اگر مکان گروی ہے تو وہ آگے کرائے پر نہیں دے سکتا، آگے کرائے پر نہیں دے سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو بطور امانت رکھی گئی ہے کہ جب تک اس کا قرض واپس نہیں ہوتا۔ آج کل یہ گاڑیوں کی وہ کاپی رکھ دی جاتی ہے، لائسنس رکھ دیے جاتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ زمین جو رکھی جاتی ہے، زمین بھی وہ قرض رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ جو زمین رکھی جاتی ہے وہ سود کے بدلے میں رکھی جاتی ہے، نہیں مطلب گروی بندہ رکھتا ہے، جائز کام کے بدلے میں کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ بطور گروی ایک یہودی کے پاس تھی، آپ نے اپنے گھر کے اخراجات کے لیے 30 سا جو اس سے ادھار لیے تھے، اور اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ رکھی تھی کہ جب تیرے پیسے واپس کریں گے یا جو واپس کریں گے اس وقت یہ زیرہ کیا ہے؟ ہم واپس لے لیں گے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ کریم فرماتے ہیں اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ مثلا کسی کو گواہ بنایا گیا تو اب جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے وہ اس کا دوست نکل آیا، اس کا رشتہ دار نکل آیا،
اس کے اپنے نکل آئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس نیت سے گواہی چھپانی نہیں ہے. آگے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اس گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے. سب سے پہلے خرابی کس میں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے. پھر اس کا اثر کہاں جاتا ہے؟ نیت میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتے کرتے اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، نیکی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب.